آپ جو اسپورٹس کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کے یعنی ایڈونچرس ٹائپ کے اسپورٹس. بالکل یہ تو ہے مہم جوئی اس کو اگر ہم کہیں گے تو، کیونکہ مینٹلی آپ کی جیسا میں نے کہا نا تو آپ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. بالکل آپ ایک ایسے ایریا میں جاتے ہیں جو آپ کی جو ایبلٹی ہیں اس کو ٹیسٹ کرتی ہے. بالکل. تو اس میں نہ صرف آپ جسمانی طور سے فٹ ہونے چاہیے بلکہ ذہنی طور سے بھی بہت، ذہنی طور زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی اگر آپ ویک بھی ہیں اور ناٹ دیٹ ہیلدی آپ پھر بھی، لیکن آپ کا کانفیڈنس مینٹلی آپ کا بہت ہونی چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ ارادے جن کے پختہ ہو طلع تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. دیکھیے جب آپ ماؤنٹینئرنگ میں جاتے ہیں تو آپ کا ایک جو گول ہوتا ہے کہ میں کسی ہائیسٹ مقام پہ چلا جاؤں، اور ماؤنٹینئرنگ میں تو لازمی ماؤنٹ ایوریسٹ از دا ہائیسٹ. اور اس ایریا میں نے ایکسٹینسولی ٹریکنگ کی ہے. پورا وہ جو ایوریسٹ ایریا ہے، ایوریسٹ بیس کیمپ، وہ آپ بلیو نہیں کرو گے، آئی ہیو بین دیٹ ایریا اراؤنڈ 46 times ٹو دا ایوریسٹ بیس کیمپ. Energy costs are rising. Orion Valley Solar is your trusted partner. We deliver complete solar solutions. Enjoy long-term savings. When you think of solar, think of Orion. السلام علیکم ناظرین، برائٹر کشمیر کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ سب ناظرین کا خیر مقدم ہے. ڈیکوڈنگ جرنی پوڈ کاسٹ از اسپانسرڈ بائی اورین ویلی سولر پرائیویٹ لمیٹڈ. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان پوڈ کاسٹ میں ہم اپنی وادی کے مختلف شخصیات کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی کامیابیوں کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں جو کتاب کے پنوں پر کامیابیوں کے ایک داستانیں لکھی ہوتی ہیں، اپنی جرنی کے جو سنگھرش ہوتے ہیں، جو جد و جہد ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ان کو سنیں اور ان سے انسپائر ہو جائیں، اور خاص طور سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ایک انسپائریشن ملے اور وہ بھی آگے بڑھیں اور وہ بھی ہمت نہ ہاریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اس اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ جڑے ہیں جنہوں نے واقعی میں زندگی میں ایک جد و جہد کی ہے اور کامیابیوں کی منزلیں انہوں نے طے کی ہیں. ان کا ایک بہترین شوق رہا ہے ایڈونچر کا، قدرت کو دیکھنے کا، قدرت کے نزدیک جانے کا، فطرت کو سمجھنے کا ایک ان کا شوق رہا ہے. اور اس شوق کو انہوں نے پھر اپنا پیشن بنایا اور یہی ان کا پروفیشن بھی بنا. اور انہوں نے بہت ساری بہترین منزلیں طے کی ہیں. یہ اس وقت ایڈونچر ٹورزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی ایک کمپنی ہے ہائیلینڈ جرنی کے نام سے، اور بھی انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. انہیں سے جانیں گے. السلام علیکم روف صاحب. جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے ہیں روف ترمبو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں یہاں پر اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور ایڈونچر کے بارے میں کچھ باتیں کرنے کے لیے. جی روف صاحب، مجھے بتائیں یہ آپ کا شوق کب سے شروع ہوا اور اس شوق کو پروفیشن میں بننے میں کتنا ٹائم لگا؟ شوق کا جہاں تک سوال ہے، یہ میں اگر کہوں گا شاید میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لوں گا اگر میں کہوں گا کہ بچپن سے ہی شوق تھا. بچپن سے اس سینس میں، کیونکہ آپ نے جیسا فرمایا کہ ایڈونچر کے ساتھ منسلک ہوں، چونکہ ایڈونچر جو مہماتی ایک شوق ہوتا ہے جہاں پر ایک بندے کو اپنے جو اسٹرنگس ہیں اس کو آزمانا پڑتا ہے، کچھ ایسا کر کے کہ جس کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے دماغ سے یا اپنے جو اس کا جسم ہے اس کو زیادہ جو نارملی ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کو اسے باہر لا کے اس پہ زیادہ ایک زور دے کے اس کو آزمانا پڑتا ہے. تو اس کو مہماتی جو تجربہ رہا ہے بچپن سے. ایک تو اسکولنگ میں بھی آؤٹنگس ہوتی تھی ڈفرینٹ
کیمپس پہ جایا کرتے تھے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب کالج کا دور ہوا تو وہاں پر بھی اس کا وسیع تجربہ ہونے لگا. اس کے بعد پھر جب یونیورسٹی جوائن کی تو وہاں تو ایک میچورٹی آتی ہے جی. آدمی کو کہ جو تجربات وہ کرنا چاہتا ہے جی. زندگی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ تو اس میں بھی اس کا ایک رول رہتا ہے. تو ان تینوں سٹیجز پہ میرے خیال میں مجھے اوپر والے کی مہر رہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹیز تھی جی. اس میں میں نے کوشش کی کہ میں اسی میں آ جاؤں، کیونکہ ان دنوں تو میرے جیسے دوست بھی تھے بہت اسکول کے یا کالج کے یونیورسٹی دوران یا تو وہ کرکٹ کی طرف جاتے تھے، مائل ہوتے تھے، یا فٹ بال کی طرح یا کسی اور اسپورٹ کی طرف. لیکن میرا جو فوکس تھا وہ پہلے سے ہی تھا کہ ایڈونچر جی. جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان میں زیادہ بلیو کرتا تھا. تو اسی دوران میں نے جو ونٹر اسپورٹس کے ساتھ میں کافی ٹائم ابھی بھی ہوں اس کے ساتھ جی. اس کے ساتھ رہا. تو ان کی جو ٹریننگس کے ہوتے ہیں مراحل بالکل وہ میں نے کیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے خود سکھانا شروع کیا. جی. روف صاحب کی اسکولنگ کہاں پہ ہوئی ہے؟ اسکولنگ ایکچولی میں ایم اے پروڈکٹ آف اسلامیہ ہائی اسکول جی. جو راجوری کدل میں. ان دنوں تو جو پرائیویٹ اسکولز میں یا تو ہمارا بسکو ہوتا تھا، چونکہ میں ڈاؤن ٹاؤن میں رہتا تھا تو وہاں سے میرے جو نزدیک پڑھتا تھا تو وہ وہی تھا. جی. اور پھر میرے جو ایلڈر بردرس تھے تو انہوں نے بھی وہاں یہ تعلیم حاصل کی تھی، تو لازماً تو وہی اسکول میں نے جوائن کیا جہاں بہت ہی اچھا تجربہ رہا. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں اسلامیہ کالج میں گیا کیونکہ وہ بھی اپنے ہی ویسنٹی میں تھا. جی. تو وہاں پر میں نے کامرس جوائن کیا. تو وہاں سے نکل کے پھر جو فردر ایجوکیشن میں یونیورسٹی کا ٹائم تو وہاں میں نے لاء کا آپشن لیا تو لاء ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. تو اس حساب سے تو مجھے ہونا چاہیے تھا کسی ڈفرینٹ پروفیشن میں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے بہت اپنا شوق تھا کہ میں اسی میں کچھ حاصل کروں. پھر میں نے ماؤنٹیننگ کورسز کیے، راک کلائمبنگ کورسز کیے، پیراگلائڈنگ کورسز کیے. تو جو بیس ہوتی ہیں جو ایڈونچر کی ہیں وہ تو 3 چیزوں پہ منحصر ہے: ہوا، پانی، پہاڑ. تو ان 3 چیزوں میں میری جو مہارت تھی میں نے حاصل کی تھی. اب جب یونیورسٹی سے جب میں نکلا 83 میں تو ایک کرم ہوا اوپر والے کا کہ 84 میں مجھے آفر آ گئی ایک فارن کمپنی، آسٹریلین کمپنی تھی، سڈنی بیسڈ. تو ان کے ایک ڈائریکٹرس وہ انڈیا آپریشنز دیکھ رہے تھے. از اے ویری ویل نون فگر ان ایڈونچر ٹورزم، گیری ویئر کے نام سے جانا جاتا تھا. تو وہ انڈین آپریشنز ان کا پورا ہینڈل کرتا تھا اور وہ تقریباً 3-4 مہینے کشمیر میں گزارتا تھا. تو ان کا بھی جو والیوم تھا، جو ان کے آتے تھے یہاں پر گروپس، وہ بڑھ رہے تھے. اینڈ ہی واز لوکنگ فار سم ماؤنٹین گائیڈس. تو میرے ایک دوست نے مجھے انٹروڈیوس کیا اس کے ساتھ. تو مجھے چانس ملا پھر ان کی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا، چونکہ فل ٹائم تھا ان کے ساتھ کام کرنا. اور تقریباً میں 23-24 سال ان کے ساتھ رہا اس کمپنی کے ساتھ. اچھا. یہ آسٹریلین کمپنی سڈنی بیسڈ، ورلڈ از لارجسٹ ایڈونچر ٹور کمپنی. تو اس سے مجھے ایک موقع ملا کہ نہ صرف اپنے کنٹری میں کام کرنے کا، جہاں پر ہمارا آپ کو پتہ ہی ہے ہمالین بیلٹ جو ہے بہت ہی لانگ ہے، 3-4 ہزار کلومیٹر کا اگر ہم دیکھیں گے. تو انڈیا، پھر اس کے ساتھ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں، بھوٹان، نیپال اور تبت. تو ایٹ این ایوریج 7-8 مہینے، 9 مہینے، کبھی کبھی 10 مہینے میں ماؤنٹینز میں ہی رہتا تھا. ہارڈلی مجھے 2-2.5 مہینے ریسٹ ملتا تھا ان بٹوین. تو اسے ایک ایڈونچر جو سپورٹ ہے یا ایڈونچر ریکریشن ہے، تو اس میں مجھے ایک ایکسپیرئنس، مہارت مل گئی. تو ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد تقریباً 2-2.5 جو دہائی ہیں، 23-24 سال کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب
वापसी घर वापसी होनी चाहिए। उस दौरान आपको बाहर मतलब बाकी मुल्कों में जाने का मौका मिला? बाकी मुल्कों वो तो होता ही रहता है, प्रमोशंस के लिए भी जाना पड़ता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह, तो वहाँ पर भी मौका मिलता था जाने के लिए, प्रमोशंस के लिए जी। तो वो एक अच्छी एक्सपीरियंस रही है। उसके बाद फिर मैं वापस यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर मैंने अपनी एक हम्बल बिगनिंग की, एक छोटी सी एडवेंचर टूर कंपनी स्टार्ट की, तो मैं अभी भी उसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। तो यहाँ पर प्रमोशंस कर रहे हैं एडवेंचर की, क्योंकि एक हमारा दौर यहाँ पर नामसाइद हालात रहे ऐसे, जो एडवेंचर या अगर हम कहेंगे पूरा टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए मुवाफिक नहीं थी। तो उससे बुरा दौर था हमारा। तो लेकिन उसके बाद एक टाइम आ गया 2004-2005 ऑनवर्ड्स जी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बिगनिंग होने लगी, से शुरू हो। फिर मैंने 2006-07 में यहाँ पर फिर वापसी की, और फिर तब से यहाँ पर इसी के साथ जुड़े हुए हैं जी। रऊफ साहब, जो आपने ये हाईलैंड जर्नी के नाम से अपनी कंपनी शुरू की, तो इसमें आप यही एडवेंचरस टूर्स करवाते हैं या नॉर्मल भी? देखिए, जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर यहाँ पर हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, उनके पास जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, उनके पास 3 रजिस्ट्रेशंस हैं। एक तो नॉर्मल जो टूर एंड ट्रैवल की जो कंपनीज होती हैं, ट्रैवल एजेंट्स जिनको बोलते हैं नॉर्मल, या टूर ऑपरेटर्स। उसके साथ साथ एक्सकर्शन एजेंट्स भी हैं, वो जो पिकनिक वगैरह सॉर्ट है, आपको तो बहुत ही पता है। और उसके साथ साथ फिर एक जो स्पेशल वो जो है इसका सेगमेंट, वो है एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स, जो मैं करता हूँ। लेकिन उसमें कम तादाद में है लोग, क्योंकि उसकी एक अपनी डिमांड्स होती हैं। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें जो बंदे आते हैं वो खुद भी ट्रेन होने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है टूरिज़्म का जो हम कहेंगे रिस्क ओरिएंटेड भी है। बिल्कुल। बट यू कैन मिटिगेट द रिस्क अगर आप इसमें खुद अपनी महारत रखते होंगे, आपको वरना गाइड की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स रखे हैं उन्होंने फॉर रजिस्टरिंग, तो उसमें बहुत महारत होनी चाहिए। डिफरेंट वो वहाँ पर सर्टिफिकेट्स उनको प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। तो जो अच्छी एक है इसमें खुशाइंदा बात मैं कहूँगा। तो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स में ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पर बाहर तो ये बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। ये हमारे यहाँ कश्मीर में थोड़ा सा स्लो। हालांकि देखा जाए तो हम ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे मतलब पहाड़ों के बीच हम रहते हैं, हिमालयन रेंज। अगर हम यहाँ आसपास की बात करें, हरमुख पहाड़ हमारा बिल्कुल यहाँ नज़दीक है, ज़बरवन है या महादेव है, और बाकी भी हैं जो आपको तो माशाल्लाह ज़्यादा पता होगा। रऊफ साहब कब अकेले गए हैं खुद के लिए? एक होता है कि आप कुछ लोगों को लेके गए, दूसरा होता है आप अपने लिए ट्रैकिंग पे गए। बिल्कुल। जो ट्रैकिंग का जहाँ तक सवाल है, या तो दोस्तों के साथ जाया करते थे बिफोर आई जॉइंड प्रोफेशनली दिस कंपनी। उससे पहले ज़्यादातर तो अपने दोस्तों के साथ ही जाना होता था। हाँ, वैसे ट्रैकिंग है ही कोई ऐसी चीज़ कि मतलब जिसमें अकेले भी जाते हैं, सोलो भी जाते हैं, लेकिन अगर आप सोलो जाते हैं तो यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि माउंटेन्स में एक तो आपको पूरा वो सेल्फ सफिशिएंट होना बिल्कुल ज़रूरी है। न सिर्फ उन चीज़ों की तरफ से जो आपकी डिमांड्स हैं इसमें अपने साथ लेने की, लेकिन योर मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं विल्डरनेस में जाता हूँ तो यू कैन फेस मल्टीपल प्रॉब्लम्स up there. तो उसके लिए a certain amount of confidence you need to have. और उसके साथ साथ जब मैं इस ट्रेड में आ गया, एज अ प्रोफेशनल गाइड बन गया, माउंटेन गाइड, तो उसके बाद मैं क्वाइट फ्रीक्वेंटली आई गो इन द माउंटेन्स ऑन माई ओन। मैं अपना बैक पैक अभी भी उठाता हूँ, उसमें टेंट डाल के, मतलब आज भी आज भी मैं जाता हूँ। मैं आई एम वेरी एक्टिव स्टिल इन ट्रैकिंग। मैं एक्टिव हूँ ट्रैकिंग में भी, माउंटेन्स में भी जाता हूँ। अभी स्कीइंग भी मैं विंटर स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ 3-4 सालों से जो हमारी यहाँ पर है विंटर गेम्स एसोसिएशन, तो मैं उसका एज अ हेड रहा हूँ। अब नए इलेक्शंस हमारे बहुत जल्द आ रहे हैं, तो उसमें एक नया बंदा आएगा हेड करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से भी मैं बिल्कुल इनके साथ जुड़ा रहा।
آپ جو اسپورٹس کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کے یعنی ایڈونچرس ٹائپ کے اسپورٹس؟ بالکل یہ تو ہے مہم جوئی اس کو اگر ہم کہیں گے تو، کیونکہ مینٹلی آپ کی جیسا میں نے کہا نا تو آپ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. بالکل. کیونکہ جیسا میں نے پہلے ہی کہا کیونکہ آپ ایک ایسے ایریا میں جاتے ہیں جو آپ کی جو ایبلٹی ہیں اس کو ٹیسٹ کرتی ہے. بالکل. تو اس میں نہ صرف آپ جسمانی طور سے فٹ ہونے چاہیے بلکہ ذہنی طور سے بھی بہت، ذہنی طور زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی. اگر آپ ویک بھی ہیں اور ناٹ دیٹ ہیلدی آپ پھر بھی، لیکن آپ کا کانفیڈنس مینٹلی آپ کا بہت ہونی چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ ارادے جن کے پختہ ہو طلع تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. روف صاحب بہت سارے پہاڑوں پہ گئے ہوں گے، ٹریکنگ کی ہوگی، آپ ہائٹس پہ گئے ہوں گے. آپ کو یاد ہے کہ آپ سب سے اونچی جو ہائٹ ہے، اونچائی ہے، وہ کہاں تک گئے ہوں گے؟ دیکھیے جو ٹریکنگ ایکسپیڈیشنز جو ہوتے ہیں وہ ہم ڈفرینٹ لیول کے ہوتے ہیں. جی. اس میں گریڈنگ ہوتی ہیں. جیسے ہم جو کم ٹائم کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ان کے 5 یا 7 دن 1 ہفتے کا ہوتا ہے ٹریک. جی. کچھ ٹریکس ایسے ہوتے ہیں جو مور دین 2 ویکس، 2 ہفتوں سے زیادہ، 3 ہفتے، مہینہ. میں نے 1.5 مہینے کا بھی ٹریک کنٹینیوس کیا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وی گو فرام ون ویلی ٹو ادر ویلی. ٹھیک. تو اس میں جو یہاں تک ہائٹ ہے وہ تقریباً 6000 میٹر ابو چلے گئے ہیں. اب جہاں ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ میں ڈفرینٹ فرق ہے. اب کلائمبنگ کا جہاں وہ آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں یو نیڈ بی ٹیکنیکلی ویری فٹ. اب اس میں ہمیں تو پھر وہ روپس وغیرہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یا اگر کریویسز ہوں گے یا آئس واکنگ ہوگی تو اس میں کریویسز ہوتے ہیں، ان کو ٹیکنیکلی پار کرنا پڑتا ہے. تو اس میں تقریباً جو میری میکسیمم ہے وہ 7100 کچھ میٹر. تو آپ نے نیپال میں دونوں چیزیں کی ہیں آپ نے؟ کیونکہ جب میں ٹریکنگ میں آیا ایز اے پروفیشنل گائیڈ تو میں آلریڈی اس میں نے ماؤنٹینئرنگ کورسز کیے تھے. میں نے پہلا کورس کیا تھا یہاں اترکاشی جواہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ جی، اور اس کے بعد ایڈوانس کورس میں نے HIM ہمالیہ انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ دارجلنگ میں کیا تھا ارلی 80s. ان سے پہلے ہی میں نے وہ کمپلیٹ کیے تھے. جی. اور اسی طرح سے میں نے ونٹر گیمز جو یہاں پر ہیں، یہاں پر ہمارا جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسکی اینڈ ماؤنٹینئرنگ ہے ان کے ساتھ میں نے کورسز کیے. جی. تو ایسے ہی ہمارا ایک پیراگلائڈنگ کورس کے لیے یہاں سے باہر سوئٹزرلینڈ سے ایک ٹیم آئی تھی، ان کے ساتھ 85-86 میں وہ بھی کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک کیونکہ کالج کے دوران میں بہت ہی ایوڈ NCC کیڈٹ رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے بھی میں تھوڑا وہ کانفیڈنس اس نے مجھے بہت دے دی، کیونکہ ڈفرینٹ ہائکس پہ وہاں بھی چلے جاتے تھے ڈفرینٹ کورسز کے. تو مجھے موقع ملا یہاں پر وہ نیول اٹیچمنٹ کورس کا. جی. وہ 3 ویکس کورس تھا ہمارا نیول بیس تھے کوچین کی. جی. تو وہاں بھی جانا کا موقع ملا. تو وہاں پر ہم سمندر میں پھر جو ہماری جو واٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تو وہاں پر وہ کی. تو آلموسٹ ان ایوری فیلڈ جو ہماری پانی، پہاڑ اور ہوا، ان تینوں میں کہیں نہ کہیں میں نے مہارت حاصل کر کے پھر میں نے جمپ کیا اس میں پورا آنے کے لیے. روف صاحب مجھے بتائیے، جب آپ ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں ایز اے گائیڈ، یہ راستہ اس گائیڈ کو کون بتاتا ہے؟ یہ کون طے کرتا ہے کہ ٹریک کون سا لینا ہے؟ ڈفرینٹ ایک تو آلریڈی جو جہاں پر آلریڈی لوگ بہت ٹائم سے جاتے رہتے ہیں. اب ٹریکنگ کا جہاں تک سوال ہے، کشمیر اگر ہم بات کریں گے تو ایک ٹائم تھا، یہ آج کل جو روڈس ہیں وغیرہ یہ تو تھے نہیں. ایک ایسا تھا کہ جو لوگ باہر سے کشمیر آنا چاہتے تھے ٹریولر، وہ تو پہاڑی راستوں سے یا تو گھوڑوں پہ آتے تھے یا کارٹس لیتے تھے، وہ تھا یا پیدل چل کے آتے تھے. لیکن آج کل کے جو ٹریکنگ ہے، جو کمرشل ٹریکنگ ہے، یہ ان ایریاز میں جاتے ہیں جو آلریڈی میپڈ ہیں اور بنے ہوئے ہیں، جہاں پر لوگ جاتے رہتے ہیں. اب اس میں زیادہ جو گائیڈ کا کام ہوتا ہے اس کو گروپ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. جہاں میرا تھا ایز اے ماؤنٹین گائیڈ، میرا رول جو تھا گروپس کے ساتھ وہ ڈفرینٹ تھا. گائیڈس تو ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں جو لوکلز ہوتے تھے، جیسے باہر میں کام کیا تھا، میں یوز ٹو گو ایز اے گروپ لیڈر. اچھا. تو ان کا جو ہمارے جو کمرشل گروپس ہوتے ہیں ان کا پورا خیال رکھنا پڑتا تھا اس میں، اسٹارٹنگ سے اینڈ تک.
لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ایکسپلورٹری، جہاں ہم جاتے ہیں، ایک ایریا ہم چوز کرتے ہیں جہاں پہلے کوئی نہیں گیا ہے، تو اس میں ہم میپنگ کا سہارا لیتے ہیں، میپس کا سہارا لیتے ہیں. تو یو شوڈ بی ویری گڈ میپ ریڈر. تو جتنے آپ اچھے ہوں گے تب آپ میپ ریڈ کر کے آپ اچھے راستے سے صحیح راستے پہ آپ جا سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. میں آخری سوال کی طرف آ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک یہ سوال کہ کیا روف صاحب کو کبھی کوئی ٹریکنگ مشکل لگی ہے؟ دیکھیے، جب میں اس کی کیا مثال دوں گا آپ کو، مشکل تو نہیں لگی ہے. آئی انجوائڈ ویئر ایور آئی ڈیڈ مائی ٹریکنگ. جہاں بھی میں نے گروپس لیڈ کیے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ اٹ از، جب تک آپ جس کام میں آپ خود انجوائے نہیں کر رہے ہو، یو کانٹ ڈو جسٹس ود یور جاب. ایک تو وہ تھا امپورٹنٹ، کیونکہ اٹ واز مائی لائکنگ، اٹ واز مائی چوائس. دو گھر والے بگننگ میں اتنے خوش نہیں تھے، یو نو پیرنٹل الاؤ نہیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کچھ اور کر سکتے، فکر ہوتے ہیں. پہاڑوں میں جاتا رہتا ہے، مہینے 2 مہینے ادھر ہی رہتا ہے، تو وہ تو ایک پیرنٹل لو جو ہوتا ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ جہاں بھائی میں نے کیا، جس بھی ہائٹ پہ میں جو بھی مجھے دیا گیا. ہاں، میں کچھ ایسے ایریاز جہاں پر میں پہلی بار ٹریڈ کر رہا تھا جو ایکسپلورٹری تھے، تو اس میں ایک تھوڑا سٹریس آ جاتا ہے کہ آپ کو ایک ایسے انجان ایریا میں جا رہے ہیں اور انجان ٹریلز پہ جا رہے ہیں، پورا ٹھیک ہونا چاہیے. تو وہ ایک اندر سے رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو نارمل آپ ٹریکنگ پہ جاتے ہیں، اس میں پتہ ہی ہے آپ کو دوسری چیزوں کی طرف خیال رکھنا پڑتا ہے گروپ کا. لیکن یہاں پر آپ کو پورا وہ ایریا میں، ایسے ایریا میں جاتے ہیں تو لازمی طور پر وہاں پر تھوڑا رہتا تھا کہ، لیکن ٹچ وڈ آج تک تو ہر ایک چیز میں کامیابی ملی، اوپر والے کی مہربانی. کبھی آپ کے دل نے کہا کہ آپ بھی ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف جائیں؟ یہ ایک شوق. دیکھیے، جب آپ ماؤنٹینئرنگ میں جاتے ہیں تو آپ کا ایک جو گول ہوتا ہے کہ میں کسی ہائیسٹ مقام پہ چلا جاؤں، اور ماؤنٹینئرنگ میں تو لازمی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ از دا ہائیسٹ. اور اس ایریا میں نے ایکسٹینسولی ٹریکنگ کی ہے. پورا وہ جو ایوریسٹ ایریا ہے، ایوریسٹ بیس کیمپ، آپ بلیو نہیں کرو گے، آئی ہیو بین دیٹ ایریا اراؤنڈ 46 ٹائمس ٹو دا ایوریسٹ بیس کیمپ. اور اس کے ساتھ ایک پہاڑی ہے کالا پتھر کے نام سے جانی جاتی ہیں، جہاں سے بالکل آپ کانٹیکٹ میں، آپ یہاں پر ہیں ایوریسٹ اور یہاں پر لوگ ہوتے ہیں آمنے سامنے، بیچ میں ہے وہ کھمبو ویلی اس کو کہتے ہیں. لیکن آئی لاسٹ اے چانس. میرا ایک دوست ہے، میرا کولیگ بھی ہے، تینزنگ نورگے صاحبہ کو پتہ ہی ہے، وہ دا فرسٹ پرسن، اس کا گرینڈ سن ہی واز مائی کولیگ کاشی. تو اس سے مجھے ایک بار، وہ 2 بار چڑھا، ایک بار اس کا کلائم سکسیسفل ہوا تو دوسری بار اس کی پرابلم ہو گئی تو پورا نہیں چڑھ پایا تھا. لیکن اس نے مجھے کہا تھا، روف یو ہیو اے چانس، پلیز جوائن می. تو ابھی ہے آپ کو. لیکن مائی کمٹمنٹ ود مائی کمپنی واز ان سچ، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. میں نے کوشش کی تھی اس وقت، ان کو نہیں، جو ہمارا روسٹر ہوتا تھا وہ فکسڈ ہوتا تھا، بنشی ہوتی. تو لیکن سیکنڈ تک تو میں اس میں گیا ہوں. ہاں بالکل. تو اوپر وہ نہیں جا پایا. لیکن اس کی اتنی مجھے وہ نہیں ہے کہ بیکاز دیر آر سو مینی ادر ماؤنٹین پیکس، اگر وہ ہائٹ کے حساب سے کم بھی ہیں، لیکن دے آر مور ٹیکنیکل، جہاں پر آپ کو چڑھتے چڑھتے لگ رہا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. اوپر جا کے پھر جو آپ کو ایک سولیس، ایک خوشی ملتی ہے. بٹ ایوریسٹ از دیئر، از ایوری ونز ڈریم. جو بھی ماؤنٹینس کے ساتھ وابستہ ہیں میری طرف. روف صاحب، سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں کے نوجوان جو شوقین ہیں اس چیز کے، ان کے لیے ایک میسیج دے دیجیے جو ٹریکنگ کے. دیکھیے، یہاں پر انفیکٹ میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں اپنا ٹائم، ہمارے پاس اتنی انفارمیشن نہیں تھی جیسا آپ نے سوشل میڈیا کا کہا. جب ہم آئے اس فیلڈ میں، میرے ساتھ جو دوست تھے، 2-4 دوست تھے ہم، تو ہم باہر سے میگزینز اس وقت منگواتے تھے. ان کو پڑھتے تھے، اس پہ پتہ لگتا تھا کہ کون سی کنٹری میں کون سا نیا ایڈونچر سپورٹ آیا ہے، کون سا کہاں پر کیا چل رہا ہے. لیکن آج کل کے ٹائم میں اتنی انفارمیشن ہے، کلک کر رہے، تو دے آر فارچونیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہاں کا ماحول رہا ہے ہمارے بچوں کے لیے تو بہت ہی وہ اتنا سازگار نہیں رہا. لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی. میرا ایک دوست تھا، وہ نہیں ہے اب رہا، کچھ سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئی، اس صاحب وہ میرے استاد
اتحاد بھی تھے. تو ہم نے بہت کوشش کی کہ یہاں کے نوجوانوں کو ہم یہاں کے بچوں کو ہم ماؤنٹینس کی طرف راغب کریں گے. پھر ہم جہاں بھی جب بھی ہمیں ٹائم ملتا تھا تو ہم ڈفرینٹ اسکولز میں کالجز میں بچوں کو لے جا کے تو ڈفرینٹ ایریاز میں لے جاتے تھے ٹو انٹروڈیوس دیم. لیکن پھر ہمارا ایک اور کلب ہے ماؤنٹینئرنگ ہائیکنگ کلب ہے جموں اینڈ کشمیر ماؤنٹینئرنگ ہائیکنگ کلب, جس کا میں ممبر رہا ہوں بہت ٹائم سے. غالباً میں ان دنوں ینگیسٹ ممبر تھا 16-17 سال کا. تو جب میں نے وہ جوائن کیا تو اس نے بھی ایک بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے ایک ہمارے ایک وہ بھی ایڈونچر کے ساتھ ایک آفیسر ہیں محمد احمد شاہ صاحب, بہت ہی ایڈونچرر ہیں. تو وہ ایز اے پریزیڈنٹ انہوں نے ایک وہ سنڈے ٹریکس کا ایک ڈے لانگ اسٹارٹ کیا. اس میں کافی بچے آ رہے تھے. وہ ایک پروگرام بہت سکسیزفل رہا. تو ایوری سنڈے ہم لے جاتے تھے بچوں کو ڈفرینٹ ایریاز, سویرے گاڑی میں بٹھا کے دن بھر ہائیک کر کے شام کو واپس اپنے گھر. ایک کلچر ایک بنیاد ڈالی. اس کی ایک وجہ ہے کہ پچھلے میرے خیال میں 8-10 سالوں سے بچوں نے مختلف ماؤنٹینئرنگ ٹریننگس لینا شروع کیے, اسکیئنگ ٹریننگس شروع کی. اور بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اب ایڈونچر ٹور کمپنیز انہوں نے جوائن کی اور اسٹارٹ بھی کی ہے. تو کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا, اس میں جب تک آپ خود نہیں جائیں گے اس فیلڈ میں اپنی مہارت میں حاصل کریں گے دین یو ول ناٹ بی اے سکسیزفل آپریٹر. اس کے یہ لازمی ہیں. تو خوش آئندہ بات ہے, بہت سے بچے جا رہے ہیں. اور میری یہی ایک ہے کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں, جب میں نے خود جب میں تھا تو مجھے بھی پیرنٹس زیادہ باہر بولتے تھے مت جاؤ یہ خطرناک ہوتا ہے یہ وہ. لیکن وہ ہم سمجھ سکتے ہیں, می ایز اے پیرنٹ آلسو. لیکن میری یہ ایک میسج رہے گی کہ ہر ایک پیرنٹس کے ساتھ اپنے بچوں کو چھوڑو. ہمارے پاس اللہ میاں نے اتنا نیچر دیا ہے اور ہم پہاڑوں میں ہیں, پہاڑوں کے بس کے اندر ہے. اب جتنا ہم اٹیچمنٹ رکھیں گے اپنے ماحول کے ساتھ اس سے 2 فائدے ہو جائے. ایک تو ہم خود بھی بغور جائزہ لیں گے ڈیپ ان دا ماؤنٹینز میں جا کے, اور دوسرا جو سینس آف انوائرمنٹل پرابلمز آج کل ہماری بہت ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں روز ہم انوائرمنٹ کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. گلوبل وارمنگ ہے, یہ ایکچولی مین میڈ کریٹ کی ہوئی پرابلمز ہیں. اب جب پہاڑوں کی طرف ہم جاتے تو یو گیٹ انوالوڈ ود دا ماؤنٹینز, یو گیٹ انوالوڈ ود دا فارسٹس, جو جتنی آپ کی وہاں پر ہے قدرت کے نزدیک آ کے پھر آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ ایک میسیج میری رہے گی, اپنے بچوں کو چھوڑیے, آپ ان کو جانے دیجیے ڈفرینٹ کیمپس پہ, ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامز میں, کیونکہ یہ ہیں ہمارے پاس جو ہم یہ اوپر والے نے دیا ہے, اس کی مجھے رکھوالی کرنی ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے. بالکل, بہت ہی بہترین میسیج اور بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہی. اور جو ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں, ایک تو کوئی اسکول کے تھرو جاتا ہے, کالج کے تھرو جاتا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا ہے کہ دوست اپنا ایک گروپ بناتے ہیں, تو دیکھا دیکھی میں ایسے خود ہی جانا بھی اچھی بات نہیں ہے. جب تک نہ کہیں سے کوئی گائیڈنس مل جائے, جب تک نہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ وہ رابطہ کریں اور کوئی جانکاری حاصل کریں, تب جا کے ان کو جانا چاہیے. اور قدرت کے نزدیک جانا, فطرت کے نزدیک جانا بہت ہی ایک بات یہاں پر کہی ہے, کیونکہ ہمارے جو ٹریڈ ہے, ہمارا جو ایڈونچر کا, اس میں اوور کانفیڈنس کلز یو. ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, ہمیں اتنی کانفیڈنس ہو میں جہاں جاتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن اوور کانفیڈنس مینس کہ آپ اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہو کہ آپ کسی بھی جگہ پر خطرے میں اپنے آپ کو ڈال سکتے ہو. تو آج کل کے جوانوں میں ایک ٹینڈنسی ہے کچھ جوانوں میں کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اس میں لے جاتے ہیں, جو وہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور دوسرا ان کو اس میں جب تک یہ اس کے جو اپنے پیرامیٹرس ہیں, اس کی ڈائنامکس ہیں, ان کو اڈاپٹ کرنا ہے ماؤنٹینس میں. بہت خوبصورت باتیں, بہت خوبصورت میسیج. تو آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا, چونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ اورین ویلی سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے جو ہے اسپانسر کرتے ہیں وہ, تو ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک گفٹ ہے. جی بہت بہت شکریہ. میں کہوں گا کہ اورین جو ہیں سولر
جی آئی وش دیم آل دا بیسٹ. لیکن یہ جو پوڈ کاسٹ آپ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ بہت ہی اچھی بات ہے. یہ تو کچھ اور میں بھی اس کو ڈال سکتے تھے کیونکہ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے آپ کے ساتھ یہاں پر بات کی تھی, ناصر شاہ صاحب. ہی از مائی کولیگ, مائی سینئر اور ویری ڈائنامک پرسن ان آور ٹورزم انڈسٹری. تو جب میں نے دیکھا کہ اس کی جو میسیج چلی گئی ہے, اس نے جو باتیں کی اپنے جو اس کا دور ہے ٹورزم کے ساتھ وابستگی کا, تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ناصر صاحب کو دیکھا اور بہت اچھا لگا کہ اس نے جو باتیں کی ہیں ایک میسیج چلی جاتی ہیں باہر. ہم ایک سیکھتے ہی ہیں ایک دوسرے سے. اگر میں اپنی جو باتیں ہیں اپنے اوپر محدود رکھوں گا تو شاید جب آپ سے باتیں ہوئی ہو سکتے ہیں 10-20 لوگ دیکھیں گے, بالکل فائدہ ہی ہوگا. انسپائریشن مل جاتی ہے ایک دوسرے سے سننے کے لیے. تو میں شکریہ کرتا ہوں اورین والوں کا, اینڈ تھینکس فار دس سیمپل آلسو. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں بس اتنا ہی. اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.